پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں، وہیں ایک مسئلہ حق خطیب اور اقرار الحسن کا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا اثر و رسوخ والا بابا ہے یہ۔ گجرانوالہ میں ہم پر حملہ کیا گیا، تیزاب پھینکا گیا، ہر بندے کا چہرہ نظر آ رہا ہے، واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ آج تک ایک بندہ نہیں اریسٹ ہوا۔ آپ نے ریڈ کارپٹ بھی بچھایا تھا۔ دیکھیں کتنی عزت دی شف نے، لیکن شف اس عزت کے قابل نہیں ہے۔ کیسا ولی ہے جو یہ ضد کرتا ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھے لنگر کے نام پہ پیسے دو، پھر میں تمہیں ٹھیک کروں گا۔ جو ہمارے ادارے ہیں، کسی بھی سیاستدان سے ان کا جب تعلق بنتا ہے تو وہ کسی نہ کسی نفع کی بنیاد پہ بنتا ہے، تو حق خطیب سے انہیں کیا نفع ہوگا؟ یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اس کے خلاف مختلف جو قانونی کارروائیاں ہیں وہ ہونے سے روکی جا رہی ہیں۔ اگر ہمارے اداروں کے ایسٹس اور اثاثے حق خطیب جیسے ہیں پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز، جہاں پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں، وہیں ایک مسئلہ کچھ ٹائم سے ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ہے حق خطیب اور اقرار الحسن کا۔ آخر یہ مسئلہ ہے، کچھ لوگ تو انہیں کہتے ہیں کہ ایک ڈرامہ رچا ہوا ہے جو کہ فقط جو ہے وہ اپنی انا کی خاطر چل رہا ہے۔ اقرار صاحب سے جانیں گے، السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اقرار بھائی، کل پھر وہی ہوا جو اس سے قبل ہو رہا تھا۔ ہم دیکھتے تھے آپ ایک تاریخ دیتے تھے اور آپ وقت کے مطابق پہنچ جاتے تھے اور پھر جا کے وہاں آپ ببانگ دوحل بیان کرتے تھے اور ویوز لے لیتے تھے۔ کل بھی وہی کیا آپ نے؟ نہیں دیکھیں، یہ الزام ضرور ان کی جانب سے لگایا جا رہا ہے اور مستقل لگایا جا رہا ہے کہ جی کوئی پتہ نہیں اقرار کا کوئی ذاتی معاملہ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی صرف ویوز کی اور ڈالرز کی لڑائی ہے۔ دیکھیں اس کی بالکل میں وضاحت کر دوں کہ میرا کوئی حق خطیب کے ساتھ نہ بھینس چوری کا کوئی کیس ہے، نہ اس نے میری کسی زمین پہ قبضہ کیا ہے، نہ آج سے پہلے میں اس کو جانتا تھا، نہ میں اس سے ملا تھا۔ خیر جانتا سوشل میڈیا کے توسط سے ضرور تھا، لیکن کوئی ملاقات نہیں، کوئی میرا اس کا ذاتی تنازع نہیں ہے۔ ہوتا تو حق خطیب اور اس کے چیلے اب تک آ کے کہہ چکے ہوتے کہ جی دیکھیں یہ ان کا ذاتی رفت تھا جس کی وجہ سے اقرار صاحب نے اس کو ایشو بنا لیا۔ یہ آج تک ان کی جانب سے ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا۔ دوسرا یہ کہ ویوز، مجھے یہ سوال تھوڑا اس لیے آڈ لگتا ہے کہ میں 12 سال سے سرعام کر رہا ہوں اور میں بہت عاجزی اور انکساری سے کہتا ہوں کہ اپنی نوعیت کا یہ ایک ہی پروگرام تھا سرعام، اور اپنے وقت میں اس نے اپنے سارے جو ریٹنگز کے ریکارڈ تھے ان کو بھی بریک کیا، سوشل میڈیا پر بھی اس کا ہر پروگرام وائرل ہوتا رہا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو پاکستان کے چند جو 4-5 لوگ ہیں ان میں سے جو سوشل میڈیا کی فالوئنگ ہے نمبرز کے اعتبار سے، وہ بھی اللہ نے اعزاز مجھے دے رکھا ہے۔ تو مجھے کوئی ایسی لالچ یا بھوک باقی نہیں رہ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے میں کہتا یار کوئی مجھے ویوز آج تک ملے نہیں، لہٰذا میں نے کوئی نہ اس کے لیے اونچا ٹھنڈا کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب یہ الزام لگایا جاتا ہے نا کہ جی ڈالرز کے لیے اور پیسوں کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، تو میں تو آج سے 3-4 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، اس میں بھی 1.5 سے 1.25-2 کروڑ روپے کا میں صرف انکم ٹیکس دیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب باقی سے آپ انکم کا اندازہ بھی لگا لیجیے، اور ظاہر ہے وہ انکم حلال یوں ہے اور وہ جسٹیفائڈ اس طرح سے کہ جب آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ گورنمنٹ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس انکم کا سورس کیا ہے۔ تو اس کے باوجود میرا جو رہن سہن ہے اور حق خطیب صاحب کا جو رہن سہن ہے، میرے پاس جو گاڑیاں ہیں، حق خطیب صاحب کے پاس جو گاڑیاں ہیں، میں جو کپڑے پہنتا ہوں، حق خطیب صاحب جو کپڑے پہنتے ہیں، ان کا موازنہ کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دولت کون کما رہا ہے، ڈالرز کون کما رہا ہے۔ آپ نے تو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں سالانہ 3 سے 4 سوٹ خریدتا ہوں، ابھی بھی 3 سے 4 ہیں، زیادہ ہو گیا۔ شاید سالانہ نہیں تھا، وہ یہ ہوتا ہے کہ 3-1 مہینے بعد، چونکہ وہ بلیکس ہے نا تو یہ استری کے وقت اس کے اوپر کچھ نشان آ جاتے ہیں، ورنہ تو میں زیادہ لمبا اس کو کھینچ لیا کروں، تو ہر 3-4 مہینے بعد 4-5 سوٹ جو ہیں وہ سل کے آ جاتے ہیں۔ وہ کل آپ نے ریڈ کارپٹ بھی بچھایا تھا۔ ہم نے تو دیکھیں کتنی عزت دی شف کو، لیکن شف اس عزت کے قابل نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہم نے نہیں دیا تھا احتشام، یہ ذہن میں رہے۔ یہ ہم نے پچھلے 1.5-2 مہینے میں بے شمار ویڈیوز بھی پوسٹ کی ہیں، اس میں ہم نے دکھایا کہ شف نے خود ہی ایک اعلان کیا تھا کہ میری جو کیلیں ہیں، میرے جو کانٹے ہیں، یہ برحق ہیں اور تم جہاں کہو گے، جب کہو گے، میں یہ کیلیں نکال کے دکھاؤں۔ ہم نے 14 تاریخ رکھ دی۔ ہم نے یہ سوچا کہ کراچی ایک ایسا مقام ہے جو نہ میری رہائش کا شہر ہے نہ شف کی رہائش کا شہر۔ دیکھیں اسلام آباد لیکن ایک آپ کا عمر کا آدھے سے زیادہ سال کا عرصہ گزرا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں نے اس نے نکالنی تھی نا کیلیں کانٹے، میں نے تو نہیں نکالنے تھے۔ لیکن آپ نے ان سے بھی پوچھ لینا تھا کیا آپ اس تاریخ کو آنا چاہتے ہیں؟ ہم نے 1.5 مہینہ اعلان کرتے رہے، ہم نے اس میں بارہا کہا کہ وہ جس طرح سے چاہیں ہمیں اپنی سجیشن دیں، وہ کوئی علماء کی کمیٹی بنانا چاہیں وہ کمیٹی بنا لیں، وہ اپنی طرف سے کوئی کمیٹی تشکیل دینا چاہیں وہ کمیٹی تشکیل دے لیں، وہ ہمیں بتائے، ہمیں سجیشنز دے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ اتوار کا دن بھی چوز کرتے ہیں جبکہ وہ کہتے ہیں ہر بار اتوار کے دن میری مصروفیات ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں نے اتوار کو مجھے کوئی اتوار سے میرا کون سا کوئی رشتہ دار لگتا ہے اتوار کا یہ ہوتا ہے کہ ذرا لوگ اور جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ آسانی سے آ جاتے ہیں، چھٹی کا دن ہوتا ہے ذرا ان کے لیے آنا آسان ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، آپ مجھے بتائیے اتوار کے دن اس کے اڈے پہ جو لوگ گئے ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی یا کراچی کے آغا خان اسپتال میں جو مریض ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی؟ آغا خان میں تو کیا پھر اگر یہ واقعی اللہ کا ولی ہے اور اللہ نے اس کو واقعی اس کی دعا میں اور شف میں کوئی تاثیر رکھی ہے
تو ایک اچھے انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ جہاں زیادہ لوگوں کو ضرورت ہے اس کی مدد کی وہاں جائے شف شف کرے اور ہر بیڈ سے ہر ویل چیئر سے لوگوں کو کھڑا کرتا رہے. یہ ولی کیسا ولی ہے جو یہ ضد کرتا ہے کہ میرے پاس آؤ, مجھے لنگر کے نام پہ پیسے دو, میرے نذرانہ بکس کے اندر پیسے ڈالو, پھر میں تمہیں ٹھیک کروں گا. پھر بھی ٹھیک نہیں کرتا, پھر بھی لوگ رو رہے ہیں, لوگوں کے بچے مر گئے اس کے پاس جانے کی وجہ سے, لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں, لوگوں کی عزتیں لٹ گئیں اس کے پاس ہم جانے. نے تو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صحتیاب بھی ہوئے ہیں. بالکل نہیں ہوئے. میں اس میں گزارش کرتا ہوں کوئی ایک چلے ہوئے ہیں نا, تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بہت ہی ناقص العقل لوگ ہیں, اللہ کا واسطہ ہے ہمیں کر کے دکھا دو یار. وہ کون لوگ تھے جو ٹھیک ہو گئے اور یہ کون لوگ ہیں بیچارے جو ٹھیک نہیں ہو رہے. کل بھی ہم نے بہت سارے مریض وہاں کھڑے کیے ہوئے تھے. اگر حقیقتاً واقعتاً صحیح جینون مریض ٹھیک کیے ہیں شف شف نے, تو باقی ملک کے مریضوں کا کیا قصور ہے یار, ان کو بھی شف شف کے ذریعے ٹھیک کر دو. یہ تو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, منت کر رہے ہیں, ترلا کر رہے ہیں بھائی کہ آ جاؤ آغا خان سے شروع کرتے ہیں. لیاقت نیشنل اسپتال اس کے قریب ہے, جناح اسپتال ہے, سول اسپتال ہے, پھر لاہور کے میو اسپتال چلتے ہیں, پھر گنگا رام چلتے ہیں, پھر لاہور کے جناب اللہ بھلا کرے آپ کا جنرل اسپتال میں جاتے ہیں, پھر الشفا جاتے ہیں, پھر پولی کلینک جاتے ہیں. چلو یہاں کے نہ جائے, چھوڑ دیجئے, آپ آج آپ کے پلیٹ فارم سے چیلنج کرتے ہیں, پنڈی اس کے قریب ہے نا, پنڈی کے کسی اسپتال کا انتخاب کر لیں اور وہاں پھونک مارتا جائے اور لوگوں کو کھڑا کرتا چلا جائے. ان کے ٹیسٹ اور رپورٹس پہلے ہم دیکھ لیں. بھائی اگر واقعی آپ اللہ کی مطلب آپ چاہتے ہیں ان کی جو روزی روٹیاں وہ رک جائے, وہ ختم ہو جائے, ان کے پاس کوئی نہ آئے, تو پھر یہ ہم یہی ثابت کر رہے ہیں کہ اصل میں تو یہی روزی روٹی ہے. دیکھیں اللہ کے ولی کبھی بھی, ایک تو یہ کہ 10 کیمروں کے ساتھ نہیں گھومتے, ایک کیمرہ مین پیچھے گھوم رہا ہے, 10 کیمرے آگے لگے ہوئے ہیں. پیر صاحب جب چل رہے ہیں یوں کرتے ہوئے بونگوں کی طرح, اس وقت ایک ٹک ٹاک بنانے والا بندہ بھی ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ. یہ بزرگان ٹک ٹاک تو آپ ہی بناتے ہیں. ایک آدمی وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, اوکے, میں قلندر دورہ ہوں, میں سچا پیر ہوں, میں پاک باز ہوں, نیک ہوں, متقی ہوں, پرہیزگار ہوں. یہ سارے دعوے نا شف شف کے, اور یہ سب دعوے کر کے اس کے بدلے میں وہ کیا لیتا ہے, لنگر کے پیسے لیتا ہے, اس کے بدلے میں وہ نذرانے لیتا ہے, اس کے بدلے میں وہ لوگوں سے زمینیں لیتا ہے کہ میں نے مسجدیں بنانی ہیں, میں نے ختم نبوت کے سینٹرز بنانے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بدلے میں لوگ اس کو اپنی گاڑیاں دیتے ہیں, اس کے بدلے میں وہ لاکھوں روپے کے جوڑے پہنتا ہے, اس کے بدلے میں کروڑوں روپے کا جو ہے نا اس کا بینک بیلنس ہے. یہ سارا کچھ اپنی نیکی, پرہیزگاری, پارسائی بیچتا ہے اور اس کے بدلے میں لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے اور نذرانے لیتا ہے. میں تو اپنی پارسائی نہیں بیچتا, میں نے تو کبھی یہ چیلنج نہیں کیا میں اللہ کا نیک بندہ ہوں, میں ولی ہوں, آؤ میرے پاس, مجھ سے شف شف کرواؤ اور مجھے نذرانے دو. تو میں تو گناہگار آدمی, میں تو تسلیم کر لیتا ہوں کہ میں بڑا عاصی ہوں, مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں, میں ایک عام انسان ہوں, دنیا دار ہوں, لیکن میں نے اپنے نیکی یا پارسائی کو فروخت نہیں کیا. تو وہ بیچتا ہے, اس کو ثابت کرنی ہے اپنی پارسائی. میں اپنی پارسائی بیچتا نہیں ہوں, لہٰذا مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اگر آپ غلط بھی ثابت کر دیں تو بھی سچا پیر ثابت نہیں ہوگا اس سے حق خطیب. مجھے اگر آپ ایک گناہگار آدمی بھی ثابت کر دیں تو بھی حق خطیب کے کرتب اس سے جسٹیفائی نہیں ہوں گے, یا حق خطیب کی جائیدادیں اس سے جسٹیفائی نہیں ہوں گی. تو جو آدمی خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ وہ پارسا ہے. میں نہیں, میں تو کہتا ہوں میں گناہگار آدمی. سر جو ہمارے ادارے ہیں, کسی بھی سیاستدان سے ان کا جب تعلق بنتا ہے تو وہ کسی نہ کسی نفع کی بنیاد پہ بنتا ہے, تو حق خطیب سے انہیں کیا نفع ہوگا؟ یہی میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک فراڈیا, ایک اسٹیبلشڈ فراڈیا جو کہ ایک گلی کے مداری سے بھی گیا گزرا ہے. دیکھیں گلی کا مداری بھی جب کوئی کرتب دکھاتا ہے نا تو وہ ایسا کرتب ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار واہ 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 یار بہت اچھی بات. اس نے تو وہ کرتب دکھائے جو شاید ایک کچی کا بچہ بھی کر سکتا ہے, آنکھ سے زنجیر نکالنا ہے, منہ سے کیلیں نکالنی ہے. یہ تو مطلب بہت ہی بالکل پرلے درجے کے اور گھٹیا درجے کے کرتب تھے. تو ایک ایسے کرتب باز کو, ایک ایسے شعبدے باز کو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس شخص کو اتنی اہمیت دینا کہ اس کے ساتھ تصاویر ہیں, اس کے ساتھ ویڈیوز ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے اس کے خلاف مختلف جو قانونی کارروائیاں ہیں وہ ہونے سے روکی جا رہی ہیں. ابھی جو توہین قرآن کی ان بدبختوں نے, شف شف نے اور اس کے چیلے نے, جو اس کے چیلے نے جوتی اٹھا کے کہا تھا کہ جناب میرے پیر کی جوتی جو ہے وہ قرآنی وظائف سے بھی افضل ہے, نعوذ باللہ ثم وہ اس کے خلاف ملک بھر میں لوگوں نے اپلیکیشنز دی ایف آئی آر کے اندراج کے لیے, نہیں ہونے دی گئی ایف آئی آر اس کے خلاف. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, اور میں اسی بات پہ حیران ہوں کہ اگر ہمارے اداروں کے ایسٹس اور اثاثے حق خطیب جیسے ہیں پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے ریاست کے لیے یا حکومت کے لیے یا حکمرانوں کے لیے. میں تو اب بھی حیران ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بلیک کا جو پیسہ ہے اس کو گھمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرے پاس چونکہ اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے تو میں اس پر بات نہیں کرتا, لیکن آپ کا دل کیا کہتا ہے؟
میرا دل تو بہت کچھ کہتا ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ اور دیگر مجھے لگتا ہے ظاہر ہے کالا پیسہ گھمانے میں اس کا بالکل بہت بڑا رول. سابق جو آپ کے راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم ہیں وہ بھی وہاں پہ جاتے رہے. اللہ بھلا کرے. قمر زمان کائرہ صاحب کی تصویریں موجود ہیں. کل ایک بڑی دلچسپ تصویر میرے سامنے آئی, عثمان بزدار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے دعا فرما رہے ہیں. شوف وہ تصویر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پھر آزاد کشمیر کے سردار یعقوب, سردار عتیق وہ بھی جاتے رہے جو سابق وزرائے اعظم, سابق صدور. تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا اصل میں. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے, میں سب پر الزام نہیں لگاتا. ظاہر کچھ لوگ صرف دین کی بات سن کے بھی اپنی بھول پنے اور سادہ لوہی میں متاثر ہو جاتے ہیں کسی سے بھی کہ یار اسلام کی بات کرا, دین کی, وہ حقیقت تو بعد میں معلوم ہوتی ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک میں جتنے بڑے فراڈیے, جتنے بڑے چور, یا تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں یا چوروں کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ اس تھوڑے طاقتور لوگوں کی اور جرنیلوں کی کہا جائے کہ پشت پنائی, جو بھی پشت پنائی ہے ساری, وہ میں تو عملی طور پر اس کو فیس کر رہا ہوں. گجرانوالہ میں ہم پر حملہ کیا گیا, تیزاب پھینکا گیا. یعنی میں سمجھتا ہوں دنیا میں روئے زمین پر اس سے زیادہ واضح ثبوت کوئی اور نہیں ہوگا. جو ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی اندر ہر بندے کا چہرہ نظر آ رہا ہے, واضح طور پر نظر آ رہا ہے. وہ جو یونیورسٹی تھی اس کے CCTVs بھی ریکور کر لیے. اس کی آج تک ایک بندہ نہیں اریسٹ ہوا. احتشام صاحب پاکستان کے ایک جرنلسٹ پر, اور چلے میں نہیں بہت ہی عاجزی سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا جرنلسٹ ہے جس کو 4 لوگ جانتے ہیں, اس پر دن کی روشنی میں اٹیک ہوتا ہے. وہ خود ویڈیو بناتا ہے, اس ویڈیو میں ایک ایک چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے. گاڑی کے شیشے توڑے جاتے ہیں, اسلحہ تیزاب پھینکا جاتا ہے, ہر چیز کے باوجود ایک گرفتاری نہیں ہوتی. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا اثر و رسوخ والا بابا ہے یہ. سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ اقرار الحسن کی انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ اس لیے پیچھے نہیں ہٹتے, اس لیے وہ اب اس کو دھکیلی جا رہے ہیں. بڑا آسان ہے میرے لیے. تو مطلب کیا ہوگا, میں نے اب 6 کچھ ٹائم کے لیے بھی آپ نے اسٹے بھی دے دیا تھا ولاگس میں, اور ابھی اچانک سے نہیں, یہ کوئی 15-20 دن جیسے آپ روزانہ ڈیلی بیسس پہ ولاگ کر رہے تھے. ظاہر ہے کچھ ذاتی مصروفیات میں زندگی بہت ساری ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کچھ چیزوں پہ آپ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ کی ریسرچ جاری ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. میں تو دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس فتنے کو اس کے اختتام تک پہنچا دیا ہے عملی طور پر. یعنی جہاں مجھے آپ بتائیے کیا پاکستان کا کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو اس کو ٹھیک سمجھتا ہے؟ گھروں کے بچوں میں یہ مذاق بن کے رہ گیا ہے, میمز بن رہی ہیں, کارٹونز بن رہے ہیں, نغمے ترانے بن رہے ہیں اس کے خلاف. گلی گلی میں, یونیورسٹی میں ہم صرف شف شف کہتے ہیں اور کہا لگتا ہے, لوگوں نے مذاق بنا لیا اس کو. اللہ نے اس کا جو ظلم اس نے کیا تھا, اس قاتل نے اور اس جابر شخص نے, وہ الٹیمیٹلی اس کا پروردگار کی لاٹھی کہتے ہیں نا, بے آواز ہوتی ہے. تو یہ ویسے تو اپنے اختتام کو پہنچ گیا, جہاں لوگوں کی 4-4 کلومیٹر کی لمبی لائنیں ہوتی تھیں, آج 4 گاڑیاں بھی اس کے اڈے کے باہر نظر نہیں آتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فتنے کو ہم نے جڑ سے اکھاڑنا ہے. سر ویسے ایکچولی میں ہم دیکھ رہے تھے کچھ ٹائم پہلے اقرار الحسن کی اس طرح نہیں, جیسے آج سے 5-6 سال پہلے کی لگا لیں تو آپ کی بہت اچھی فین فالوئنگ تھی, لیکن اچانک سے کم ہو گئی تھی. پھر آپ یہ حق خطیب لے کر آئے, پھر وہ اس طرح کا فین آپ کو ملی فین فالوئنگ. تو حق خطیب اچانک سے کہاں سے آ گیا؟ نہیں, اچانک سے تو نہیں آیا. میں نے اس کی تو میں بہت وضاحت دے چکا ہوں کہ تقریباً 4-5 سال ہم اس کو نظر میں نہ تھا ہماری ظاہر, چونکہ ہم آلریڈی جعلی پیروں پہ بہت سارا کانٹینٹ کر رہے تھے, بہت سارے پروگرامز ہم نے کیے. مگر چونکہ یہ میں نے جس طرح کہا نا بڑا اثر و رسوخ والا بھی تھا, اور ظاہر ہے لیگلی بھی ہمیں تھا کہ یہ اس کا بیک لیش آ سکتا ہے, تو ہمیں تھا یار ہم کام وہ کریں کہ جو مصدقہ ہو, بہت ہی پیور ریسرچ ہو. تو ہمیں یہ اس زمانے میں جو تھا, میں کہ ہر چیز دیکھیں, آپ کسی بھی شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ کیا پڑھ کے پھونکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں شفا ملتی ہے یا نہیں ملتی. یہ جو اس کا کیلے ویلے نکالنے والا معاملہ تھا نا, میں نے اپنی ٹیم کو ہمیشہ کہتا تھا یار یہ پتہ کریں کہ آگ سے زنجیر کیسے نکلتی ہے. یہ جس دن ہمیں پتہ چل گیا نا, اس دن ہم اس کو بے نقاب کر دیں گے دنیا کے سامنے, کیونکہ یہ وہ ایسی کانکریٹ چیز تھی کہ جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو وہ اس میں ہمیں اتفاق یہ ہوا کہ ہم نے ایک اور پروگرام کیا, ایک جعلی معجزہ تھا, وہ رونما ہو گیا, تو ہم نے اس کو پورا ریسرچ کر کے پروگرام کیا. تو اس میں ایک لائٹنگ ایکسپرٹ تھے عقیل نومی, جن کا آپ نے ان کو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی, وہ آئے ہمارے ساتھ, اور اس میں انہوں نے وہ ہمیں بتایا سارا. وہ گفتگو میں انہوں نے بڑی کہا کہ جی اقرار بھائی یہ چیزیں بھی میں یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, بچوں کے لیے میجک شوز بھی کرتا ہوں, اور یہ نہیں شف منہ سے جو کیلیں نکالتا ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا جناب تھینک یو سو مچ. بس وہاں سے پھر اس کا آغاز ہوا.